پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن 2 دسمبر بروز ہفتے کو کروانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے عارضی چیئرمین کے عہدے کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عارضی طور پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہا ہے۔ جب تک عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی میں بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھے لوگ اپنے عہدوں پر ہی رہیں گے، چیئرمین عارضی طور پر نیا بنایا جا رہا ہے۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ بلے کا انتخابی نشان پارٹی سے واپس لے، الیکشن میں حصہ نہ لینے دے یا پھر پارٹی کے نامزد امیدواروں کی نامزدگی کو مسترد کر دے۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ علی ظفر نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، جب بھی الیکشن ہوں گے ہم جیتیں گے، میں عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کا جلد فیصلہ ہو، فیصلے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ لڑیں گے۔ فی الحال عارضی طور پر انٹرا پارٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، جو بھی پینل ہے اس کی منظوری دی جاتی ہے، سینئر پارٹی قیادت سے فیصلے کروائے جائیں اور الیکشن کروائیں۔ علی ظفر نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے فیصلے سینئر قیادت کے سامنے رکھے جن کی انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہو جانے تک انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ -1 ہے، نہ ہی کوئی بغاوت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں عارضی امیدوار بنایا ہے۔ علی ظفر کے اعلان کے بعد کیا پی ٹی آئی میں تضاد کی خبریں ختم ہو جائیں گی اور اس فیصلے کا سیاسی امپیکٹ کیا رہے گا، اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال، چیئرمین پی ٹی آئی کے نامزد جاج نشین بیرسٹر گوہر علی خان، کیا پی ٹی آئی کسی بڑی تقسیم کا شکار ہو سکتی ہے؟ افتخار صاحب، آپ کے خیال میں یہ ایک اہم فیصلہ ہے، اس کے امپیکٹ کس قسم کے پاکستان تحریک انصاف پر اور اس کے ووٹر تک جا سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ جو عارضی چیئرمین کا کوئی وجود ہے الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ میں یا نہیں، اور اگر عارضی چیئرمین کا کوئی وجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ میں تو پھر ان کا یہ کہنا ایک سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے لیکن قانونی اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ دوسری بات ہے، جس دوست کو بیرسٹر گوہر کو بنایا گیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا ماضی میں تعلق رہا، برطانیہ اور امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اس وقت جو مقدمات ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ مانیکا کی گواہی کو بارے میں کہتے ہیں عدالت کوئی نہیں مانے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں سپریم کورٹ کو مداخلت فوری طور پہ کرنی چاہیے۔ اب ان حالات میں انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی شرطیہ طور پہ، مشروط فیصلے میرے خیال ہے الیکشن کمیشن کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا رہا اور پھر کہتا ہوں کہ پارٹی کو اس کے نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے اور پارٹی کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ اب دونوں اجازتیں ان کو مل گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں پارٹی کیا کرتی ہے۔ اب پارٹی کے اندر کیا اختلافات پیدا ہوتے ہیں میں اس پہ اس لیے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یہ تو ہونی ہے، کیونکہ جو کھیل شروع ہوئی ہے یہ کھیل اس لیے تو نہیں کھیلی جا رہی جس کا اظہار آج وہ کر رہے ہیں، یہ کھیل اس لیے کھیلی جا رہی ہے کہ اختلاف ہو، پارٹی اور کمزور ہو۔ میں اس کے خلاف ہوں، میں سیاسی جماعتوں کی کمزوری کے خلاف ہوں، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ اگر ماضی میں سیاسی جماعت کا ایک لیڈر اس معاملے کو مان لیتا ہے، اس فیصلے کو مان لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلے کرتا ہے اور بھگتتا ہے ٹکٹ دینے کے معاملے میں اور نشان دینے کے معاملے میں، تو پھر دوسرے کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، اس وقت ملک میں نگران سیٹ اپ قائم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی نگران سیٹ اپ پہ بات کی جا رہی ہے، کیا خبریں کچھ ایسی رہی کہ نگران سیٹ اپ کی طوالت کو لے کر بھی ریومرز چلتے رہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا جو یہ فیصلہ ہے یہاں بھی نگران سیٹ اپ طول پکڑ سکتا ہے یا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا؟ فار دا مومنٹ تو میرے خیال میں جو پی ٹی آئی نے قدم اٹھایا اس سے ایک امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو خدشہ ہم سب جس کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گی، شاید اس کے چانسز کچھ ہی حد تک کم ہو جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کی سیاست کے حق میں اچھا ہے، پاکستان کی سیاست میں اور سیاسی منظر نامے کے لیے اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کیوں کیا گیا؟ میری نظر میں اس لیے کیا گیا کہ کسی بھی سیاسی شخص کو اگر اس کو بنایا جاتا انٹرم چیئرمین یا ایکٹنگ چیئرمین تو وہ ممکن وہی تھا کہ وہ سیاسی ہونے کی وجہ سے علی محمد خان ہیں، اسد قیصر ہیں، اس طرح کے باقی ان کو کسی نہ کسی چیز طریقے سے دھر لیا جاتا کسی مقدمے کے اندر۔ تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں،
وکیل ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کا فی الحال چونکہ ان کا تعلق بھی ایسا نہیں تھا تو ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. یہ قائم رہیں گے اپنی پوزیشنوں کے اندر جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وسیم وقار انضمام اور جاوید میانداد کے بغیر وہ ابھی بھی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں کہ نہیں. ان کا خیال یہ ہے مجھے لگتا ہے اس طریقے سے کہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو وہ اکیلے ہی چیمپئن ہیں, اکیلے ہی ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس عمر میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا ان کے نیچے یہ تمام ستارے موجود تھے جنہوں نے ان کو مدد کی. تو ٹیم کرکٹ کھیلنے والوں کی اگر کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنا ہو تو کرکٹ کھیلنے والے چاہیے ہوتے ہیں. یہ لے آئے ہیں لوگ. ان کو اگر میں کہنا نہیں چاہتا لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم کھمبوں کی بات کرتے تھے, اگر یہ کھمبے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کا ووٹر آج کھمبے کے لیے باہر نکلے گا یا اس کو یہ سبق دے گا کہ نہیں تمہاری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی ہونی چاہیے تھی, تنظیمی صلاحیت بھی ہونی چاہیے تھی تاکہ تم پارٹی کو ایک پال پارٹی بنا کے رکھ سکتے. ویلڈ پوائنٹ. کرکٹ تو خیر پرانی بات ہوگی مگر پولیٹیکل ٹیم ان کی گزشتہ ہم نے 4.25 سال میں دیکھا ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح کے وعدے تھے. دیکھنا ہے کہ جو اب اس وقت لیگل فیس دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو وہ کامیاب رہتا ہے نہیں. جی زیغم صاحب, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تقسیم ہوتی رہی ہیں, کیا 2 دسمبر کو ایک اور ملکی سیاسی جماعت تقسیم ہونے جا رہی ہے, اور کیا جیسے ابھی حوالہ دیا کہ وراثت آگے چلتی رہی, یہ بنا وراثت کے پارٹی سفر طے کر پائے گی؟ عائشہ صاحبہ, مزید آپ نے کتنا اس بیچاری پی ٹی آئی کو تقسیم کروانا ہے؟ 3 پارٹیاں تو بن چکی ہیں. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہیں. جی, کسی کو چیئرمین بنانا ہے اور نہیں بھی بنانا, کیونکہ سب پارٹیوں کی طرح یہ کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے, انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. پارٹی فیصلہ نہیں کرتی کہ چیئرمین کون ہوگا, چیئرمین فیصلہ کرتا ہے کہ چیئرمین کون ہوگا. سنگل مین ون مین پارٹی ہے, عمران خان کے بغیر ایک سر کٹا مرغا ہے. اس لیے ایک ایسے آدمی کو لایا گیا ہے جس سے یہ تاثر بھی پیدا نہ ہو کہ پارٹی کو کوئی اور چیئر کر رہا ہے, جو بے ضرر ہو, نو باڈی ہو, کوئی خطرات بھی پیدا نہ کرے, جو وکیل ہو تاکہ براہ راست ہدایات لے سکے, جیل کے اندر سے ہدایات لے کر آئے, اور پھر وکیل ہو تاکہ گرفتاری سے بھی بچ سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ بہرحال عہدے کی تو اپنی طاقت ہوتی ہے نا جی, عہدہ تو عہدہ ہوتا ہے. اب چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر گوہر خان صاحب کو مذاکرات بھی کرنے ہوں گے, طاقت کے سینٹرز سے بھی, دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی. ٹکٹیں بھی دینی ہوگی, کم از کم دستخط تو ٹکٹوں پہ کرنے ہوں گے. پارٹی کو لیڈ کرنا ہوگا, ورکرز کو موبلائز کرنا ہوگا, اور الیکشن کمپین کو بھی ہدایات دینی ہوں گی. چیئرمین پی ٹی آئی کا تو ان پر اعتماد ہے, کیا عوام کا بھی ان پر اعتماد ہوگا؟ کیا جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہیں ان کا بھی اعتماد ہوگا کہ یہ واقعی اس سطح کا, اس سٹیچر کا لیڈر ہے جس کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ جب وہ جلسے میں جائیں گے تو کیا عوام کو وہ موبلائز بھی کر پائیں گے؟ اگر آپ اس کے مقابلے میں دوسری 2 بڑی پارٹیوں کو دیکھیں, ان پر بھی جب ایسا وقت آیا تو انہوں نے میرے خیال میں نسبتاً بہتر لوگوں کا انتخاب کیا. ایک بار مسلم لیگ نواز نے راجہ ظفر الحق کا انتخاب کیا, دوسری بار جاوید ہاشمی کا انتخاب کیا. پیپلز پارٹی پر جب ایسا وقت آیا تو اس نے امین فہیم کا انتخاب کیا. درست. یہ سب وہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کی اپنی بھی کوئی سیاسی اہمیت تھی, جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات سنی بھی جاتی تھی. میرے خیال میں یہ فیصلہ خود عمران خان کی طرز سیاست کی, ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور شاید یہ فیصلہ ان کی پارٹی کو, ان کے فالوورز کو سوٹ بھی کرے گا.